بارے میں بھی تفصیلاً الحمدللہ دوسرے ہمارے درس کے اندر اس کے بارے میں گفتگو ہو گئی تھی۔ اب جو ہمارا اصل جو درس ہے، جو بات ہم دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس آج والے اس تیسرے درس کے اندر آپ کے سامنے وہ طریقہ پیش کیا جائے گا جس کو قبلہ مفتی محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال محنت کے بعد اس کو منظر عام پر لائے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں صرف میتھ کے ذریعے، صرف حساب کے ذریعے، صرف ریاضی کے ذریعے علم میراث کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو ریاضی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ سالم ہو، مسئلہ اول ہو یا رد ہو یا وغیرہ اس کے علاوہ مناسخہ ہو۔ حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی مرتبہ بالخصوص اول میں اور رد کے اندر اس کو کئی مرتبہ تجربہ کر کے اس کو نئی ایک شکل دی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اول پڑھیں گے اور ہمارا جو چوتھا درس ہوگا اس کے اندر رد بھی اور مناسخے کا بیان ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف۔ یہ جو ہمارا تیسرا لیکچر ہے یہ اصل ہمارا مقصود ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لیکچر گزرے ہیں پہلا اور دوسرا جو ہیں وہ عام طور پر مدارس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جو چیز ہم نے پہلے اور دوسرے درس کے اندر پڑھی ہے وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے مدارس میں عام طور پر پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تیسرا اور چوتھا درس ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بورڈ کی طرف کہ میراث کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میراث کے جتنے بھی مسائل آئیں گے، جو بھی بندہ آپ کے پاس میراث کا مسئلہ لے کر آئے گا اس کی 4 صورتیں ہوں گی۔ اس کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ ان 4 صورتوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جو بھی مسئلہ آئے گا وہ ان 4 کے اندر حصر ہوگا، ان 4 پر بند ہوگا، جو بھی مسئلہ آئے گا۔ اب وہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہوگا وہ سالم ہوگا، اول ہوگا، رد ہوگا، اور چوتھا جو ہے وہ مناسخہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوستوں کو کہ جو ہے سب سے پہلا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سالم ہوگا، اور جو دوسرا نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اول ہوگا، اور جو تیسرا ہے وہ کیا ہوگا؟ رد، اور چوتھا جو ہوگا وہ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جو بھی مسئلہ آئے گا وہ یا تو سالم ہے اور سالم ہوگا، یا اول ہے، یا پھر وہ رد ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ مناسخہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ یہ بھی بات ذہن نشین کر لے، سالم کو عام طور پر مسئلہ عادلہ بھی کہا جاتا ہے، مسئلہ عادلہ بھی کہا جاتا ہے، معادلہ بھی کہا جاتا ہے، اور مسئل عادل بھی اس کو جو ہے یہ الفاظ کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے اس کی جگہ لفظ سالم استعمال کیا ہے۔ اول کا ذکر ہے، رد کا بھی سراجی کے اندر ذکر ہے، لیکن لفظ سالم وہاں پر موجود نہیں ہے۔ عام طور پر جو علماء اس میں مہارت تامہ رکھتے ہیں وہ سالم کی جگہ جو مسئلہ عادلہ استعمال کرتے ہیں، لیکن قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے اس کی جگہ پر لفظ سالم استعمال کیا ہے۔ تو جو بھی مسئلہ آپ کے پاس آئے گا وہ یا تو سالم ہے، سالم ہوگا، یا اول ہوگا، یا رد، یا پھر کیا ہوگا؟ وہ مناسخہ ہوگا۔ اب آتے ہیں سالم کی تعریف۔ سالم میں سے سلامتن سے نکلا ہے، سلامتن کا معنی ہی ہوتا ہے سالم ہونا، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ کمی ہو اور نہ افراط ہو، نہ اس میں تفریط ہو۔ اسی سے اسلام بھی اس سے ہی ہے کہ اسلام کے اندر نہ تفریط ہے اور نہ ہی کیا ہے؟ افراط ہے۔ چلو یہ تو ایک لغوی بات سے ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ لفظ سالم اس تحریر کو کہتے ہیں، میراث میں سالم اس مسئلے کو کہتے ہیں جس میں ترکہ اور ورثہ کے حصے برابر تقسیم ہو جائے۔ مسئلہ سالم کسے کہتے ہیں؟ جس میں ورثہ کے حصے اور جو ترکہ ہے وہ برابر تقسیم ہو جائے، نہ ترکہ بچے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، ورثہ کے حصے نہ بڑھے نہ کم ہو، بلکہ جتنا ورثہ کے حصے ہیں ترکہ بھی اتنا ہی ہو، اور وہ ترکہ اگر ورثہ کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے تو اس کو مسئلہ سالم کہتے ہیں۔ اچھا، صاحب سراجی علیہ رحمہ کے یہاں اس کی جو تعریف کی جائے گی علماء نے کی ہے مسئلہ عادلہ کی، مسئلہ سالم کی، وہ یہ کی ہیں کہ اصل مسئلہ
اصل مسئلہ اور سہام برابر برابر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، جو ہماری انشاءاللہ اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چونکہ ابھی جو ہے وہ بیک ولا مفتی محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے تعریف بھی سالم والی وہ کی ہے، لیکن ضمناً میں نے آپ کو اس کی تعریف بھی بتا دی ہے کہ صاحب سراجی علیہ رحمہ کی ہاں سالم جو ہے اس مسئلے کو کہتے ہیں، اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں اصل مسئلہ، مخرج اور سہام جو ہیں وہ برابر برابر ہو جائیں، تو اس کو صاحب سراجی علیہ رحمہ کے ہاں یا پھر جن علماء نے یہ جو مسئلہ عادلہ ذکر کیا ہے ان کے ہاں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سالم کہیں گے۔ لیکن قبلہ مفتی محمد صالح صاحب علیہ رحمہ کے طریقے پر سالم اس تحریر، اس مسئلے کو کہیں گے جس میں ترکہ یعنی ملکیت، معافلیت اور ورثہ کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ برابر برابر تقسیم ہو جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ ہے۔ یہ بات دوستوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ڈاکٹر صاحب بات آئی سمجھ میں؟ وکیل صاحب بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ جو ہے سالم کی جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ تعریف ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لفظ اول کی طرف۔ جیسے آل یعول، اولن کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جانا۔ لیکن قبلہ مفتی محمد صالح صاحب کے یہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ اول اس تحریر یا مسئلے کو کہتے ہیں جس میں ترکہ ورثہ کے حصوں پر برابر برابر تقسیم نہ ہو۔ ترکہ جب ہم تقسیم کریں ورثہ پر، تو وہ ترکہ جو ہیں وہ ورثہ پر برابر برابر تقسیم نہ ہو، بلکہ ورثہ کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ورثہ کے حصے بڑھ جائیں اور ترکہ کم ہو جائے۔ ترکہ جو ہیں وہ ورثہ کے حصوں سے کم ہو جائیں اور جو ہیں ورثہ کے حصے بڑھ جائیں۔ مثلا ہمارے پاس جو ملکیت ہیں وہ 24 روپے ہیں، اور جب ہم ورثہ کے درمیان وہ 24 روپے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے حصے کے مطابق ان کو 28 روپے چاہیے۔ اب ہمارے پاس 28 روپے تو نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس 24 روپے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے جس میں ورثہ کے حصے ترکہ جب ہم تقسیم کریں، وہ ترکہ تقسیم کرنے کے بعد دیکھیں کہ وہ جو ترکہ ہے، وہ جو مال ہیں، وہ جو حصص ہیں، وہ جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے وہ کم ہو جائے اور ورثہ کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بڑھ جائیں، تو ایسے مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اول کہتے ہیں۔ مسئلہ اول کہتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سے میں اس کی تعریف ذکر کر رہا ہوں کہ اول اس تحریر، اس مسئلے کو کہتے ہیں جس میں ترکہ تقسیم کرنے کے بعد وہ ترکہ کم ہو جائے اور ورثہ کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بڑھ جائیں، تو ایسے مسئلے کو مسئلہ اول کہتے ہیں۔ نمبر 3 رد۔ رد کسے کہتے ہیں؟ رد اس تحریر یا مسئلے کو کہتے ہیں جس میں ترکہ تقسیم کرنے کے بعد ترکہ بچ جائے، ورثہ کے حصے کم ہو جائیں۔ ہم نے مال تقسیم کیا ورثہ کے درمیان، لیکن مال تقسیم کرنے کے بعد جب دیکھا تو مال تو اور بھی بچ رہا ہے، ورثہ کے حصے کم ہیں۔ مثلا ہمارے پاس 24 روپے تھے، وہ جب ہم نے ورثہ کے درمیان تقسیم کیا تو وہ 20 روپے ہوئے، یا 16 روپے ہوئے، یا پھر 22 روپے ہوئے، لیکن کچھ روپے اور بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ بچ رہا ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ رد کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ دوستوں کو؟ چلو اب آتے ہیں چوتھا جو ہے، جی نمبر 4 جو ہے وہ ہے مناسخہ۔ مناسخہ کسے کہتے ہیں؟ مناسخہ اس مسئلے کو کہتے ہیں، اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں وارث اپنا حصہ اٹھانے سے پہلے ہی مر جائے۔ وارث اپنا حصہ نہیں اٹھاتا ہے، وہاں پر جو میت کی مورث کی جو ترکہ، مورث کا جو ترکہ ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے، اس کو تقسیم ہی نہیں کرتے ہیں، اور وارث اپنا حصہ اٹھانے سے پہلے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کے جو ورثاء ہیں یا اس کے بعد جو وہ سلسلہ چلتا رہا، آگے اس کے ورثاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے مال سے کیا کیا جائے، یا والد صاحب کے مال سے ہمیں کیا کیا جائے؟ حصہ دیا جائے۔ تو ایسے مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناسخہ کہتے ہیں۔ یعنی وارث جو ہیں اپنا حصہ اٹھانے سے پہلے کیا ہو جائے؟ مر جائے، تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناسخہ۔ عام طور پر گاؤں کے اندر زیادہ تر یہ مناسخہ کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے رواج یہ ہے کہ عام طور پر جو مورث جو ہے وفات پا جاتا ہے، اس کی ملکیت تقسیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سالہ سال ساتھ رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں آ کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ وارثین آ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مال سے اپنا حصہ دیا جائے۔ تو ایسا مسئلہ جو ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مناسخہ کہیں گے۔
تو پھر میں دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ میراث کے جتنے بھی آپ کے پاس مسائل آئیں گے ان کی 3 صورتیں ہوں گی، ان کی 4 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ مسئلہ سالم ہوگا، یا اول ہوگا، یا پھر رد ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، مناسخہ ہوگا۔ سالم اس کو کہتے ہیں کہ ورثہ کے حصے اور ترکہ کیا ہو جائے، برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ ترکہ جب ہم ورثہ پر تقسیم کریں تو وہ ترکہ جو ہے ورثہ کے حصوں پر برابر برابر تقسیم ہو جائے، نہ ترکہ کم ہو نہ زیادہ ہو، نہ بچے نہ گھٹے نہ بڑھے، تو اسے کو ہم کیا کہتے ہیں، مسئلہ ہے سالم کہتے ہیں۔ مولانا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اور اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ترکہ تقسیم کرنے کے بعد دیکھیں تو ورثہ کے حصے بڑھ جائیں اور ترکہ کم ہو جائیں، ورثہ یہ چاہ رہے ہوں کہ ہمیں اس میں اور بھی حصہ دیا جائے لیکن جو ترکہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو ایسے مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں۔ صاحب سراجی علیہ الرحمہ کے ہاں اول اسے کہتے ہیں کہ جو سہام ہیں وہ مخرج یا اصل مسئلے سے بڑھ جائیں، سہام جو ہیں وہ کم ہو جائے اور سہام جو ہے وہ بڑھ جائیں اور اصل مسئلہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے، تو اس کو ہم صاحب سراج علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میری یہاں وہ تعریف مقصود نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو وہی طریقہ یہاں بتاؤں گا جو قبلہ مفتی محمد صالح صاحب علیہ الرحمہ نے بنایا ہے اور اس کے مطابق جو آپ نے جو ہے یہاں پر تعریفیں ذکر کی۔ نمبر 3 جو ہے رد اس تاریخ کو کہتے ہیں جس میں ترکہ جو ہیں وہ تقسیم کرنے کے بعد بچ جائے، ورثہ کے حصے کم ہو جائیں، ورثہ کو مال دینے کے بعد وہ مال بچ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رد کہتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے وہ مناسخہ، مناسخہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو جائے، ورثہ کا جو حصہ ہے، ورثہ کے جو حصے ہیں وہ وارث جو ہیں وہ اپنا حصہ لینے سے پہلے ہی کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہیں ایسے مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں، مناسخہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو چوتھا درس ہوگا اس چوتھے درس کے اندر رد بھی بیان کیا جائے گا اور مناسخہ کے اندر کس طرح مال تقسیم کیا جائے گا وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آج کے دن میں ہم صرف جو ہیں سالم اور اول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر آپ کے پاس مسئلہ سالم آ جائے تو آپ کو کس طریقے سے اس کو تقسیم کریں گے، اور اگر مسئلہ اول آ جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے تقسیم کریں گے، یہ آج کے جو ہے درس میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو ہے یہ جو قبلہ مفتی محمد صالح صاحب علیہ الرحمہ نے یہ جو طریقہ بنایا ہے، یہ ریاضی والا جو طریقہ ہے، اس کا نام آپ نے النوع الاول کے نام سے رکھا تھا، لیکن بعد میں نے عرض کیا حضرت کو کہ آپ حضرت اس کا نام جو ہے وہ یہ نام رکھیں، طریقۃ الصالحیۃ فی حل علم المیراثیۃ۔ یہ جو ہے صالح کا وہ طریقہ، صالح کا طریقہ علم میراث کے حل کرنے میں، یعنی حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب کا وہ بنایا ہوا طریقہ میتھ کا، جس میں کسی کو عربی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس میں سراجی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ نے ایک نقشہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ نقشے میں ورثہ کے تمام حصے بھی جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گروپ میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ شیئر کیا جائے گا، اس کو منظر عام پر لایا جائے گا، لیکن یہ کہ اس طریقے کا جو نام ہے وہ ہے طریقۃ الصالحیۃ فی حل علم المیراثیۃ۔ یہ فقیر ناچیز نے حضرت کو عرض کیا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، تو اس کے بعد اس طریقے کا نام یہ ہو گیا کہ طریقۃ الصالحیۃ فی حل علم المیراثیۃ۔ قبلہ مفتی محمد صالح صاحب کا وہ طریقہ جس کے ذریعے کیا کیا جائے، میراث کے مسائل کو کیا کیا جائے، حل کیا جائے۔ اچھا، اب جو ہے سالم کا جو حل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑا اسے سمجھ لیں، میں آپ کو الفاظاً یہاں کچھ بات سمجھا دوں کہ اچھا، یہ تو آپ پڑھ کر آئیں کہ اگر جو ہے میت کی اولاد ہو تو پھر اس صورت میں میت کی بیوی کو کیا دیا جاتا ہے، سمن دیا جاتا ہے، 8واں حصہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، بیٹی ایک ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو پھر اس صورت میں میت کی بیٹی کو کیا دیا جائے گا، اور جو پوتا ہے وہ اسباب نفسی بنے گا، پوتا کیا بنے گا، اسباب نفسی بنے گا۔ یہ جو نیچے والا جو عدد ہے یہ میں نے پہلے بھی دوسرے درس میں ذکر کیا تھا، اس کو مخرج کہتے ہیں، 1/8۔ یہ جو 8 نیچے لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ 1/2، یہ جو 2 ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں، یہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ تو جو مخرج ہے ورثہ کے حصوں کا جو کیا ہے، مخرج ہے، ورثہ کے حصوں کا کیا ہے، جو مخرج ہے، اس مخرج سے ہم کیا کریں گے، ترکہ کو تقسیم کریں گے۔ جی، یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ترکہ،
مثلا یہ 24 روپے لے لیں یا جو بھی آپ لے لیں، 2400 روپے لیں، 24,000 لیں، 24 لاکھ لیں، یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے 24، یہ ترکہ ہے، یہ 24 کیا ہے؟ یہ ترکہ ہے 24 جو ہے۔ اب اس ترکے کو ہم کیا کریں گے، یہ جو ذوی الفروض کا جو مخرج ہے یہاں پر 1/8، یہاں جو 8 ذکر کیا ہوا ہے، 1/2، یہاں جو 2 جو ہیں وہ کیا کیے ہوئے ہیں، ذکر کیے ہوئے ہیں، اس کو جو مخرج ہم کہہ رہے ہیں، اس مخرج سے ہم کیا کریں گے، ترکہ کو تقسیم کریں گے، اس مخرج سے ہم کیا کریں گے، ترکہ کو تقسیم کریں گے۔ اب مثلا یہاں پر 24 ہیں، تو ہم جب 24 کو 8 سے تقسیم کریں گے تو کتنا جواب، کیا جواب آئے گا؟ 3 جواب آئے گا۔ کتنا جواب آئے گا؟ تو 3 ہم کیا کریں گے، بیوی کو دے دیں گے، کہیں گے کہ 24 کا جو سومن آئے گا، 8واں حصہ جو آئے گا وہ کتنا آئے گا، 3 آئے گا۔ ہم یہاں 24 کو ہٹا کر 48 بھی رکھ سکتے ہیں، 72 بھی رکھ سکتے ہیں، جو بھی ہم چاہیں، لیکن فی الحال میں نے آسانی کی خاطر یہاں پر کیا لکھا ہے، 24 لکھا ہے۔ تو 24 کو جب ہم نے 8 مخرج سے تقسیم کیا تو ہمارا جواب کتنا آیا، 3۔ تو اب ہم کیا کہیں گے، 3 جو 300 ہو، 3 روپے ہوں، 3000 ہوں، 3 لاکھ ہوں، جو بھی ہوں وہ کیا کیا جائے گا، بیوی کو دیا جائے گا۔ اب اسی کل ترکہ سے پھر ہم کیا کریں گے، اس بیٹی کا جو نصف ہے یعنی 2 جو مخرج ہے، اس مخرج سے ہم کیا کریں گے، اس کو تقسیم کریں گے۔ اب جب ہم 2 سے 24 کو تقسیم کریں گے تو کتنا جواب آئے گا، 12 آئے گا۔ تو 12 ہم کیا کریں گے، بیٹی کو دے دیں گے۔ چونکہ ہم جو ہے اسباق کی یہ تعریف پڑھ کے آئے کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ ہم کیا کریں گے۔ اب یہاں پر 12 اور 3 کتنے ہو جاتے ہیں، جی 12 اور 3 کتنے ہو جاتے ہیں، تو جب 15 کو اب ہم کیا کریں گے، 24 سے مائنس کریں گے، 24 سے ہم کیا کریں گے، مائنس کریں گے، تو باقی کتنے بچ جائیں گے، 9 بچ جائیں گے۔ تو ہم کہیں گے یہ 9 روپے یا 900 یا جو بھی ہیں وہ سارا کا سارا کس کو دیا جائے گا، بتا دیجیے۔ اب دیکھو یہاں نہ ہم نے اصل مسئلہ نکالا ہے، نہ نسبت دیکھی ہے، نہ تصحیح کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر یہاں 2 پوتے بھی ہو جاتے تو ہمیں یہاں نسبت دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں 2 بیویاں بھی ہو جاتی، صاحب سراجی علیہ الرحمہ کے یہاں 2 کے درمیان اور جو ہے جو ان کا حصہ ہوتا ان کے درمیان کسر واقع ہوتا، لیکن یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، صرف میت کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، ترکہ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارا بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ یہ دیکھو کتنا آسان اور سہل طریقہ آپ نے بنایا ہے کہ نہ ہم اصل مسئلہ میں نکالنا پڑ رہا ہے، نہ ہمیں نسبتیں دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو یہ ترکہ 24 لکھوا رہا ہوں، اس کے بعد میں پرسنٹیج کی طرف آؤں گا۔ تو یہ جو ہے یہ مسئلہ سالم ہے۔ مسئلہ سالم کے مطابق یعنی ورثہ میں حصہ تقسیم کرنے کے بعد وہ ترکہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ اب آپ اس مسئلے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ترکہ ہے وہ 24 ہیں، اور جو ورثہ کو ہم حصے دے رہے ہیں وہ بھی کیا مل رہے ہیں، ان کو 24 مل رہے ہیں۔ وکیل صاحب بات آ رہی سمجھ میں؟ تو جو ہے یہاں پر بھی جو ہے ہم کیا کہیں گے، ترکہ اور جو ورثہ کے حصے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، برابر برابر تقسیم ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مسئلہ سالم کہیں گے۔ پھر میں آپ کو یہاں پر جو ہے اس کو مسئلہ سالم کو حل کرنے کا طریقہ ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہیں ہر ذوی الفروض کے مخرج سے جتنے بھی ذوی الفروض آئیں، 2 آئیں، 3 آئیں، 4 آ جائیں، جتنے بھی آئیں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہر ذوی الفروض کے مخرج سے ہم کیا کریں گے، ترکے کو تقسیم کریں گے، جیسے یہاں پر ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں ہم کیا کریں گے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، جو حصص ہم نے ان کو دیے ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے، جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد دیکھیں گے کل کتنے بنتے ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے، ترکہ سے مائنس کریں گے، تفریق کریں گے، جو کچھ بچ جائے وہ ہم کیا کر دیں گے، اسبات کو دیں گے۔ اس طریقے سے کیا ہو جائے گا، مسئلہ سالم کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اب دیکھو اس میں نہ اب اصل مسئلہ نکل رہا ہے، نہ نسبت ہے، نہ تصحیح، کچھ بھی نہیں ہے، صرف میت کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے اس کو کیا کیا، حل کیا۔ میں آپ دوسری جو ہے مثال یہاں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یہ مسئلہ سالم کی دوسری مثال ہے۔ نہیں بیٹا، یہ سالم کی مثال ہے جی۔ اچھا، شوہر، 2 بیٹیاں اور ایک سگا بھائی۔ شوہر مثلا کوئی شخص، جو کوئی عورت وفات پا گئی ہے اور اس نے ایک شوہر ہے، اس کا شوہر لازمی بات ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں، تو شوہر ہیں اور اس کی جو ہیں وہ 2 بیٹیاں، ہم چلو اس کو 3 کر دیتے ہیں، آپ 3 لکھتے ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور جو ہیں ایک سگا بھائی ہے۔ ترکہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں 48۔ اب چاہے وہ 4800 ہوں، 48,000 ہوں، 48 لاکھ ہوں، یا پھر جو ہیں وہ کیا ہوں، 48 کیا ہوں، کروڑ ہوں جی۔
اچھا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آخر میں ایک بات آپ کو اسی میں بتاؤں گا. تو یہ شوہر کو یہاں پر کتنا ملے گا؟ روبو ملے گا. کتنا ملے گا؟ روبو. 1/4 چوتھا حصہ ملے گا شوہر کو. شوہر کو چوتھا حصہ اس لیے ملے گا کہ میت کی اولاد یعنی بیٹیاں یہاں پر کیا ہیں؟ موجود ہیں. میت کی اگر بیٹیاں موجود ہو تو میت کے شوہر کو کتنا دیا جائے گا؟ کل مال سے روبو چوتھا حصہ دیا جائے گا. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو تو ان کو ملتا ہے سولوسان 2/3 2/3 ببانگے ٹے. جی تو اب یہاں پر جو ہیں 2/3 کس کو مل رہا ہے؟ بیٹیوں کو مل رہا ہے. اچھا اور یہ جو سگا بھائی ہے یہ کیا بنے گا؟ اسباب نفسی بنے گا. اب یہاں پر بھی اسی طریقے کے مطابق جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو مخرج ہے، یہ جو روبو کا مخرج ہے 4 اور سولوسان کا جو مخرج ہے وہ ہے 3. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 4 سے جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. کس کو؟ 8 کو 48 کو 4 سے ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. تو جب ہم 4 سے تقسیم کریں گے 48 کو تو جواب آئے گا 12. تو ہم جہاں کہیں گے کہ یہ 12 جو 12 کچھ بھی ہو تو وہ 12 ہم کیا کریں گے؟ شوہر کو دے دیں گے. اچھا سولوسان 3 سے جب ہم تقسیم کریں گے 48 کو، 3 سے ہم تقسیم کریں گے کس کو؟ 48 کو، تو جواب جو ہے وہ آئے گا 16. سولس کا مطلب ہوتا ہے 1/3 حصہ اور سولوسان کا مطلب ہوتا ہے 2/3. تو جب ہم سولوسان یعنی 16 کو ڈبل کریں گے 48 کا 2/3 نکالیں گے تو وہ ہو جائے گا 32. کتنا ہو جائے گا؟ 32. تو 12 اور 32 کتنے ہو جاتے ہیں؟ جی 12 اور 32 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 44. تو 44 کو ہم کیا کریں گے؟ 48 سے ہم مائنس کر دیں گے تو جواب کتنا آئے گا؟ 4 جواب آئے گا. تو ہم کہیں گے 4 جو ہے وہ کیا مل جائے گا؟ ایک سگے بھائی کو مل جائے گا. دیکھو نہ اصل مسئلہ ہے، نہ نسبت ہے، نہ تصحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذوی الفروض کے مخرجوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترکہ کو تقسیم کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی جو ہے ذوی الفروض کا حصہ نکالنے کے بعد کل کو جمع کر کے ہم ترکہ سے تقسیم کر رہے ہیں اور جو کچھ بچ رہا ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسبات کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو مولانا؟ جی تو پھر میں ایک مرتبہ دوبارہ سے جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر مسئلہ سالم آپ کے پاس آ جائے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ذوی الفروض کے مخرجوں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو ہے ذوی الفروض کے مخرجوں سے آپ کو ترکے کو تقسیم کرنا ہے. ترکے کو تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے یعنی ان تمام ذوی الفروض کے حصوں کو ہم جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد کل ترکہ سے ہم مائنس کریں گے. جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کر دیں گے؟ وہ اسبات کو دے دیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتنا آسان اور سہل طریقہ ہے. صرف جو ہے وہ میتھ کے ذریعے اس کو کیا کیا جائے؟ حل کیا جا رہا ہے. اچھا اب جلدی کرو جلدی. اچھا اب یہ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل جو لوگ زیادہ تر مسائل پوچھتے ہیں لے کر آتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ترکہ لے کے آئیں گے کہ یہ ہمارا ترکہ ہے، یہ اس کو آپ کیا کریں؟ ہمیں تقسیم کر کے دیں. ایک طریقہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصد کتنا ہوگا، ہمارا فیصد اس میں کتنا ہوگا، ہمارے شیئرز اس میں کتنے ہیں. تو اب یہاں پر یاد رکھ لیں فیصد نکالنے کے لیے ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ 100 لکھتے ہیں. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ 100 لکھیں گے. مولانا بات آ رہی سمجھ؟ یہاں ہم کیا کریں گے؟ 100 لکھیں گے. اب ہم 100 کو ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ یہ ذوی الفروض کو لکھیں گے اور جو ہیں جی یہ سالم کی مثال ہے لیکن میں آپ کو پرسنٹیج والا بتا رہا ہوں. جی ہاں بیوی کو کتنا ملے گا یہاں پر؟ روبو 1/4 چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. اور سگی بہنوں کو ملے گا سولوسان. 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر ان کو کتنا ملتا ہے؟ سولوسان. اور بھتیجا کیا بن جائے گا؟ اسباب نفسی بن جائے گا. تو اب پھر وہی طریقہ کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 4 سے ہم کیا کریں گے؟ ذوی الفروض کے مخرج سے ہم کیا کریں گے؟ 100 کو تقسیم کریں گے. اب جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 25. تو کہیں گے 25% جو ہیں وہ کیا ہے؟ بیوی کا حصہ ہے اس میں. وکیل صاحب بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ آپ کے ہاں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اس کا کتنا فیصد ہوگا، تو ہم کہیں گے 25% جو ہیں وہ کیا دیا جائے گا؟ اس کو بیوی کو کتنا بھی مال ہو، یا تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یعنی کل کتنا بھی مال ہو اس مال کا 25% جو ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کو دیا جائے گا. اور جو سولوسان ہے 2/3 سے ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 33.33.
جواب کیا آئے گا ہمارا 33 جب اس کو ہم 2 سے ضرب دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا 6.6 پوائنٹ کتنا آئے گا 6. یہ پوائنٹس کا قانون ہے. یہ جب جو ہے نا 50 سے بڑھ جاتے ہیں تو ایک عدد کو وہ خود ہی بڑھا دیتے ہیں. یعنی یہاں پر اگر آپ 6.66 لکھیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں آئے گا, اور اگر 6 پوائنٹ جو ہیں 6-7 آپ لکھیں گے تو بھی وہ کہیں گے کہ یہ بات درست ہے. لیکن یہ ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ انگریزوں کا بنایا قانون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 50 سے بڑھ جائے تو ایک عدد جو دوسرا والا یہاں آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے, بڑھا دیں گے. مثلا یہاں 4 آئے گا تو ہم اس کو 5 کر دیں گے, 5 آئے گا تو ہم اس کو کیا کر دیں گے 6 کر دیں گے. تو میں نے یہ یہاں پر کیا لکھا ہے, آپ اگر 6 لکھیں یعنی 66 لکھیں, 66 لکھیں تو بھی صحیح ہے, اور اگر 67 لکھیں تو بھی جو ہے نا وہ کیا ہے. اب ان دونوں کو ہم جمع کریں گے, ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ جواب آئے گا 91 جی پوائنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے 67% جو ہے وہ آئے گا. اب ہم اس 91 کو ہم کیا کریں گے 100 سے مائنس کریں گے. 91 پوائنٹ جو ہے نا 67 کو ہم کیا کریں گے 100 سے. اب جب 100 سے ہم کیا کریں گے مائنس کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 8.33. یہ جواب آئے گا, یعنی 8 جو ہے نا 8 جی پوائنٹ جو ہے نا 33% جو ہے نا وہ ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے بھتیجے کو دیں گے. اب ہم کہیں گے کل ملکیت جو 100 ہے اس 100 میں سے ہم کیا کریں گے 25% جو ہے وہ بیوی کا حصہ آئے گا, اور ثلثان 2/3 جو ہے وہ 6.67 جو ہے وہ کس کا آئے گا, وہ 2 سگی بہنوں کا آئے گا. اب ان دونوں کو جب ہم نے جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ کل سے ہم نے مائنس کیا تو ہمارا جواب آیا 8.33 جو جواب آیا ہے. تو ہم کہیں گے یہ کس کو دیا جائے گا, بھتیجے کو دیا جائے گا. کل ملکیت میں سے جو ہے 25% بیوی کو, اور جو ہے 66.67 یا 66.67 جو ہے وہ ہمیں کیا کریں گے, ہم 2 سگی بہنوں کو دیں گے, اور ہم اس کو جو ہے جو باقی بچے گا وہ ہم سارا کا سارا کیا کر دیں گے بھتیجوں کو دے دیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے, اتنی مشکل بات تو نہیں ہے یہ. تو ذوی الفروض کے مخرجوں سے آپ کیا کریں, جو ترکہ ہو جو فیصد ہو اس کو ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے. اس تقسیم کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, جو کل مال ہو جو کل چیز ہو اس سے ہم کیا کریں گے, اس کو ہم جو ہے وہ مائنس کریں گے. تو پھر ہمارا جو جواب آ جائے گا جی, جو کچھ بھی باقی آخر میں آئے گا وہ ہم کیا کریں گے, وہ جو ہے وہ ان کو دے دیں گے. جی 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 ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی. مولانا یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ مسئلہ سالم ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ سالم ہے. مسئلہ سالم کیسے ہیں کہ جو ہے جو ورثہ کا مال کل مال جو ہے ترکہ جو ہے وہ ترکہ اور ورثہ کے حصے جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں برابر تقسیم ہو رہا ہے. نہ ترکہ بچ رہا ہے اور نہ ترکہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, بلکہ ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے برابر تقسیم ہو رہا ہے. تو ایسے مسئلے کو ہم کیا کہیں گے, مسئلہ سالم کہیں گے. تو آپ کے پاس جو بھی مسئلہ لے کر آئے گا وہ یا تو آپ کے پاس ترکہ لے کر آئے گا یا پھر وہ کہے گا مجھے اس کی فیصد نکال کے دو, تو بھی طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا جو قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے جو ہے وہ بنایا ہے. یہ ریاضی والا طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں, ذوی الفروض کے جو مخرج ہیں مثلا یا 4 ہیں جتنی بھی ہیں ان سے ہم کیا کریں گے, کل ترکہ کو تقسیم کریں گے. کل ترکہ کو تقسیم کر کے ذوی الفروض کے جتنے بھی حصے ہیں ان کو جمع کر کے, ان کا ترکہ جمع کر کے, ان کی فیصد مال جمع کر کے ہم باقی جو کل ترکہ ہوگا اس سے مائنس کر کے جو بچے گا وہ ہم کیا کریں گے اسبات کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ سالم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. یہ بات آگی سمجھ میں آپ کو. اب آتے ہیں مسئلہ اول کی طرف. مسئلہ اول کی پہلے میں نے آپ کو اول کی تعریف بتائی تھی کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد وہ جو حصے ہیں وہ بڑھ جائیں اور جو ترکہ ہے وہ کیا ہو جائے, کم ہو جائے. جو ترکہ ہے وہ کیا ہو جائے, کم ہو جائے, اور جو حصے ہیں وہ کیا ہو جائیں, بڑھ جائیں. مثلا یہ میں آپ کے سامنے اس کی مثال لکھ رہا ہوں اولی مسئلے کی. ایک عورت جو ہے وہ وفات پا گئی ہے, اس کا ایک شوہر ہے اور اس کی جو ہیں وہ 2 سگی بہنیں ہیں. وہ کیا ہیں, 2 سگی بہنیں ہیں, اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں. 2 کیا ہیں اس کی, ماں شریک بہنیں ہیں. یہ اب شوہر کو لازمی بات ہے میت کی اولاد نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, شوہر کو ہم کیا کریں گے, کل مال کا آدھا حصہ دیں گے, نصف دیں گے. کیا کریں گے, ہم شوہر کو نصف دیں گے. تو نصف جو ہیں وہ
शोहर को देंगे 1/2, 1/2 जी। सोलसान जो है वो हम क्या करेंगे 2 सगी बहनों को देंगे, क्योंकि अगर मैयत की औलाद ना हो और सिर्फ मैयत की 2 सगी बहनें हों या 2 से ज़्यादा हों, मैयत का बाप भी नहीं हो और मैयत का दादा भी ना हो, तो फिर उस सूरत में सगी बहनों को सुलुसान दिया जाता है 2/3। अच्छा, सुलुस जो है वो हम क्या करेंगे माँ शरीक बहनों को देंगे। सुलुस किसको हम देंगे? माँ शरीक। अगर एक माँ शरीक बहन हो तो उनको सुदुस मिलता है, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम उनको क्या करते हैं? सुलुस देते हैं। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले वही ज़विल फ़ुरूस मसला सालिम की तरह, मसला सालिम की तरह ये जितने भी मखरज हैं इन मखरजों से हम कुल माल को तकसीम करेंगे। मसला सालिम की तरह कुल माल को, कुल तरका हो, कुल फ़ीसद हो, जो भी हो, उसको हम क्या करेंगे, इन जो मखरज हैं, ये जो मखरज हैं इनसे हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अब जब हम मखरज 2 से तकसीम करेंगे 24 को, तो हमारा जवाब आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। और सोलसान जो 2/3 है, 3 से हम तकसीम करेंगे 24 को, तो हमारा जवाब आएगा 8। तो मैंने आपको पहले ही बताया सोलसान का मतलब होता है 2/3। तो जब 8 को हम डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 16। और सुलुस जो है वो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8। वो कितना आएगा? अब हमारे पास जो तरका है वो है 24 रुपये। कुल माल जो हमारे पास है वो क्या है? 24 हैं। और वरसा के जो हिस्से हैं निस्फ, सुलसान और सुलुस, वो जब हमने इनको तकसीम करके दिया है तो ये जो वरसा के हिस्से हैं, ये जो वरसा को हमने तरका दिया, ये बढ़ रहा है इससे। ये कितना हो रहा है? अब ये जो है ये टोटल जो है वो कितने हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। हमारे पास माल जो है वो क्या है? वो 24 रुपये हैं। और जो तरका जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वरसा के हिस्से जो है वो बढ़ रहे हैं और तरका कम हो रहा है। वरसा कह रहे हैं कि नहीं हमें 36 रुपये चाहिए, हम कहते हैं हमारे पास तो माल 24 रुपये। अब हम इनके दरमियान किस तरह तकसीम करेंगे? अल्लाह अकबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका तरीका तकसीम का जो है ना, माल के तकसीम करने का तरीका जो हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने बनाया है कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा क्या करते हैं? असल मसला निकालते हैं। असल मसला निकालने के बाद फिर क्या करते हैं? जितने सियाम बढ़ जाते हैं असल मसले को उतने बढ़ा देते हैं। ये अभी हमारा मकसूद नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो तरीका हम चलाएँगे वो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने जो बनाया है, जिसको आपने 30 से 40 साल तक मुसलसल मेहनत करके जो है वो लोगों के सामने पेश किया है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि सबसे पहले ज़विल फ़ुरूस के मखरज से तरका तकसीम करेंगे, जैसे यहाँ भी हमने तकसीम किया है। अब उसके बाद जब हम क्या करेंगे? हिस्सों को जमा करेंगे तो ये जो हिस्से हैं, वरसा के जो हिस्से हैं, वो कुल माल तरका से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो वरसा के जो हिस्से हैं वो तरका से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 3 रकम के एतबार से इसको तकसीम करेंगे। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब इसको कहते हैं 3 रकमी हिसाब। क्या कहते हैं इसको? 3 रकम के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। वो 3 रकम कौन सी होगी? एक तो ये होगी कि हर वारिस का हिस्सा, हर एक वारिस का हिस्सा, ये एक अलग रकम है। हर वारिस का जो है एक हिस्सा, ये एक रकम है। दूसरा जो है वो तरका, दूसरा जो है वो क्या है? तरका। तीसरी जो होगी वो क्या होगी? हम इन तीनों को जमा करेंगे। इसको कहते हैं कुल जमा शुदा रकम, कुल जमा शुदा हिस्से, कुल जमा शुदा फ़ीसद। तो अब हम इनको क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो अब जब इनको हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये कुल जमा शुदा रकम, ये कुल जमा शुदा रकम है। ये कुल जमा शुदा रकम है। अब ये 3 रकमी हिसाब हो जाएंगे। 3 रकमी हिसाब कैसे? एक तरका, दूसरा जो है हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, और तीसरा जो होगी वो क्या होगी? कुल जमा शुदा रकम। ये 3 रकमी हिसाब हो गई। कितनी? इसको हम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब कहते हैं 3 रकमी हिसाब। अब इसको क्या किया जाएगा? इसके बाद इसका तरीका ये है कि ये जो ज़विल फ़ुरूस का अपना अपना हिस्सा है, ज़विल फ़ुरूस का जो अपना अपना फ़ीसद है, जो तरका हमने कुल माल से दिया है, उसको हम क्या करेंगे? जो हिस्सा हमने दिया है उसको हम ज़रब देंगे कुल माल से। उसको हम क्या करेंगे? यानी पहले ज़विल फ़ुरूस के तरीके के मुताबिक जैसे मसला सालिम हम तकसीम करते हैं वो सारा तकसीम करेंगे। उस सारे तकसीम करने के बाद हम क्या करेंगे कि 3 रकम बनाएंगे। 3 रकम कैसे बनाएं? एक तरका, दूसरे हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, तीसरा जो जितने वरसा के हिस्से हैं इन सबको हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब इसके जमा करने के बाद हम क्या करेंगे? हर वारिस का जो हिस्सा है, मसलन यहाँ जो है माँ शरीक बहनों का जो हिस्सा है वो 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे? 24 से ज़रब देंगे। 8 को हम क्या करेंगे? अब जब हम 8 को क्या करेंगे? 24 से हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगा 192।
یہ کیا ہو جائے گا 192. کتنا ہو جائے گا 100. اب یہ جو 192 جو جواب آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے, یہ کل جمع شدہ رقم سے تقسیم کریں گے. کل جمع شدہ رقم سے ہم کیا کریں گے, اس کو ہم کریں گے تقسیم. اس کو ہم کیا کریں گے, تقسیم کریں گے. یہ بات آ گئی سمجھ میں, یہ پیٹرن آپ کو سارا سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہر وارث کے حصے کو کل ترکہ سے ضرب دیں گے, جیسے میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے. اس کے بعد جو جواب آئے گا اس جواب کو ہم کیا کریں گے, کل جمع شدہ رقم سے ہم کیا کریں گے, تقسیم کریں گے. اس تقسیم کے بعد جو جواب آئے گا اب کہیں گے کہ اس وارث کو اتنا حصہ دیا جائے گا. جو پہلے 8 دیا جا رہا ہے وہ 8 نہیں ہوگا, بلکہ ابھی ہمارا جو دوسرا جواب آئے گا اب کہیں گے اس وارث کو اتنا حصہ دیا جائے گا. یہ جو دوسرا ہے ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا. یہ جو تیسرا ہے اس کو کیا کیا جائے گا, اتنا حصہ دیا جائے گا. تصویر کھینچ لیں, یہ میں آگے کر رہا ہوں. جی ہاں, یہ بھی ابھی آ رہا ہے ابھی, یہ سارا پہلے 8 سے کر لیں پھر آگے 16 کی طرف آ رہے ہیں. مولانا اس کو مٹا دوں. یہ پیٹرن آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے وہ کیا کریں گے, اس کو لکھیں گے 8 جو ہے. مولانا ایک منٹ, اس کو نہیں نیچے والوں کو مٹانا تھا. چلو ٹھیک ہے مٹا دو اس کو. اس کو بھی اس طرح آ کے مٹا دو مولانا, یہ سارا آ کے مٹا دو, یہ آ کے مٹا دو. یہ میں دوبارہ سے یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی باقی دوسری صورت میں بناؤں گا, پھر اس کی جو ہے وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں, فیصد کی طرف. بس دو یہ 8 اور یہ 16 اور یہ 12. اب ہم کیا کریں گے, 12 کو 8 کو ہم کیا کریں گے, ضرب دیں گے کس سے, 24 سے, تو ہمارا جواب آئے گا 192. اور 192 کو ہم کیا کریں گے, تقسیم کریں گے کل جمع شدہ رقم سے, تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ آئے گا 5.33. جواب ہمارا کیا آئے گا 5 جو ہے 0.33. اب ہم کہیں گے اس کو جو ہے وہ کتنا دیا جائے گا, 5.33 حصہ دیا جائے گا. پہلے کل مال سے اس کو کتنا مل رہا تھا, 8 مل رہا تھا. ترکہ بڑھ رہا, ترکہ جو ہے وہ کم ہو گیا, ورثاء کے حصے بڑھ گئے. اب وہ تو ہم ان کو دے نہیں سکتے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو 3 رقم کے طریقے سے ہم اس کو کیا کریں گے, تقسیم کریں گے. نا آپ کو بات آ رہی سمجھ میں؟ تو 3 رقم سے ہم کیا کریں گے, تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو حصہ ہم نے دیا ہے اس کو ہم کل ترکہ سے ضرب دیں گے, جو جواب آ جائے اس کو ہم جمع شدہ رقم سے کیا کریں گے, تقسیم کریں گے. اس تقسیم کے بعد جو جواب آئے گا تو ہم کیا کہیں گے, اب پہلے جو 8 مل رہے تھے اب کہیں گے 8 نہیں بلکہ اس کو جو ہے نا 5.33 دیا جائے گا. بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ اچھا دوسرا جو ہے وہ ہے 16 ملٹیپلائی 24 ضرب 24. اور پھر جو ہے اب اس کا جو جواب آئے گا 16, یہ جو 2 سگی بہنوں کے حصے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اصل مسئلہ نہیں نکل رہا ہے, ہم نسبت نہیں دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف میتھ ہے. تو اب 16 کو ہم کیا کریں گے, 24 سے ہم کیا کریں گے, ضرب دیں گے. تو 16 کو ہم جب 24 سے ضرب دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا 384. کتنا جواب آئے گا ہمارا, 384. ہم 16 کو ضرب دیں گے 24 سے تو ہمارا جواب کتنا آئے گا, 300. اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے, 36 سے ہم تقسیم کریں گے. یہ پیٹرن سارا میں لکھ رہا ہوں آپ کے یہاں, ساری صورت لکھی ہوئی ہے. 16 کو ہم ضرب دے رہے ہیں کس کے ساتھ, 24 کے ساتھ. تو جو جواب آ رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے, تقسیم کریں گے کل جمع شدہ رقم سے. تو جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 10.66 لکھیں یا آپ 667 کر دیں, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. یعنی آپ چاہیں تو اس کو 66 بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو 67 بھی کیا ہے لکھ سکتے ہیں. تو یعنی اب جو ان کو پہلے 16 روپے مل رہے تھے یا 16 حصے ان کو مل رہے تھے, 16% ان کو مل رہا تھا, اب ہم کہیں گے ان کو 16% نہیں بلکہ ان کو ملے گا 10.667 ان کو ملے گا. بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ پہلے کل مال سے ان کو مل رہا تھا 16, اب کہیں گے ان کو 16 نہیں ملے گا بلکہ ان کو کل مال سے ہم کیا کریں گے, اس کو 10 پوائنٹ جو ہے نا جو ہے 6% ہم دیں گے. اب اسی طریقے سے آتے ہیں شوہر کی طرف. 12 کو ہم ضرب دیں گے کس سے, 24 سے. اب جواب جو ہمارا آئے گا وہ جواب جو ہے وہ آئے گا ہمارا
جی 288. کتنا جواب آئے گا؟ 288. اب 288 کو ہم تقسیم کریں گے 36 سے. کس سے ہم تقسیم کریں گے؟ 36 سے. جب ہم 36 سے اس کو ہم تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 8. کتنا جواب آئے گا؟ 8 جواب آئے گا. کتنا جواب آئے؟ جی فیصد بولیں ترکہ بولیں، یہاں تو ہم تو ترکے کا لفظ فیصد کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں میں نے ترکہ رکھا ہے. یعنی اب ہم کیا کہیں گے؟ کل ترکے سے اس کو جو ہے نا 8 روپے پورے ملیں گے. اگر یہاں پر 100 روپے ہوں گے تو ہم کہیں گے 800 روپے اس کو ملیں گے. پہلے اس کو 1200 مل رہے تھے. پہلے کتنا مل رہے تھے؟ 1200 مل رہے تھے. اب اس کو کتنا ملے گا؟ 800 روپے ملیں گے. پہلے اس کو 12 لاکھ مل رہے تھے. ابھی اس کو کتنا ملیں گے؟ جی 8 جو ہے وہ اس کو کیا ملیں گے. تو اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے تقسیم کیا جائے. اب میں آپ کے سامنے ان سب کو جمع کرتا ہوں. مثلا جو ہے ماں شریک بہنوں کا حصہ ہے جو ہے وہ 5 پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے 33 ہیں، اور جو ان کا حصہ ہے بہنوں کا وہ ہے 10 پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے 67 ہیں، اور جو شوہر ہے اس کا حصہ ہے 8. اس کا حصہ کیا ہے؟ تو اب ہم جب ان سب کو جمع کریں گے تو ہمارا جواب جو ہے نا وہ کل 24 بن جائے گا. وہ کل کیا بن جائے گا؟ 24 بن جائے گا. آپ کو بات آ گئی سمجھ میں مولانا؟ اب دیکھو یہ مسئلہ اولی ہے کہ ورثہ میں حصے تقسیم کرنے کے بعد ورثہ کے حصے بڑھ رہے ہیں اور جو مال ہم نے میت چھوڑ کر جا رہی ہے وہ مال کم ہو رہا ہے. تو اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے اس کو مسئلہ سالم کی طرح اس کو ہم تقسیم کریں گے. اس کو تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو 3 رقم کی شکل میں لائیں گے. 3 رقم کی شکل سے کیا مراد ہے کہ ایک ہر وارث کا حصہ ہے، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے ترکہ ہے، دوسرا کیا ہے وہ کیا ہے ترکہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے کل جمع شدہ رقم ہے. کل کیا ہے؟ جمع شدہ رقم ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہر وارث کے حصے کو کل ترکہ سے ہم ضرب دیں گے. ہر وارث کے حصے کو ہم کیا کریں گے؟ کل ترکہ سے ضرب دیں گے. پھر جو جواب آئے گا اس جواب کو ہم کل جمع شدہ رقم سے تقسیم کریں گے تو ہر ایک وارث کا حصہ، ہر ایک کا فیصد جو ہے وہ کیا ہے نکل آ جائے گا. یہ اتنا آسان ہے. عام طور پر جو ہے مسئلہ اولی سمجھنے میں بڑی لوگوں کو دقت اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس میتھ کے جو ہے طریقے کو لیں، یہ صاحب سراجی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو منزل عام پر لائیں گے. حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب علیہ الرحمہ نے ایک اور طریقہ بنایا ہوا ہے جس طریقے کا نام ہے طریقۃ الحمادیہ فی حل علم المیراثیہ. طریقۃ الحمادیہ فی حل علم المیراثیہ. اس میں صرف ہم اصل مسئلہ نکالتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی اصل مسئلے کے ذریعے کل مال کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسئلہ سالم ہو، اول ہو، رد ہو، یا پھر کیا ہو مناسقہ ہو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے بعد یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد جو صاحب سراجی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے وہ اس کے بعد سکھاتے ہیں تاکہ طلباء کے ذہن میں جو خدشان پیدا ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں. اور پھر جو حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب علیہ الرحمہ نے سراجی کا جو سارا جو مواد ہے اس کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جب اس طریقے پہ بندہ چلتا ہے، کیونکہ صاحب سراج علیہ الرحمہ نے کوئی چیز کہاں ذکر کی ہے، کوئی کہاں ذکر کی ہے، کوئی کہاں ذکر کی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ایک ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے جمع کیا. اب میں آتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ اولی تھوڑا مشکل ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. جی ہاں فیصد کی شکل میں لکھ رہا ہوں. جی فیصد کی شکل میں. یہ میت کی ایک بیوی ہے اور جو ہے اس کی 6 باپ شریک بہنیں ہیں. 6 کیا ہیں اس کی؟ اب یہ باپ شریک بہن کس سے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے دوسرے درس میں اور پہلے درس کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی تھی. باپ شریک بہنیں نہیں بیٹا، یہ اور چل رہا ہے، لگتا ہے سو گئے ہیں آپ مولانا. جی اچھا، اس کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں 2 ماں شریک بہنیں. یہ ماں شریک بہنیں. اب یہاں پر جو ہے وہ میں لکھتا ہوں 100%. ٹھیک ہے، 100% میں یہ لکھ دیتا ہوں. اب پھر یہاں پر بھی وہی طریقہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم مسئلہ ہے سالم کی طرح ہم کیا کریں گے؟ ان میں مال تقسیم کریں گے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ ہے سالم کی طرح مخرجوں سے ہم کیا کریں گے؟ ان کو کل ترکہ کو، کل فیصد کو ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. تو جب ہم ان کو تقسیم کریں گے تو یہ جو ہے 4 سے جب تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 25%. کتنا جواب آئے گا؟ 25%، 25%. اور اس کا جو ہے سولوسان جو ہے نا وہ آئے گا 66 پوائنٹ جو ہے 67 لکھیں یا 66 لکھیں. اور جو سلوس آئے گا اس کا وہ آئے گا 33 پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے 33. اب آپ خود دیکھ لیں
کہ جو یہاں پر مال ہے جو فیصد ہے وہ 100 ہے. اب 100 میں سے ہم نے کیا کیا بیوی کا حصہ نکالا تو وہ 25 ہو گیا. اور جب ہم نے جو ہے 2 معاشرک بہنوں کا حصہ نکالا ہے تو 66 پوائنٹ جو ہے نا 67 آ گیا ہے, 67% آ گیا. اور اس کا جو ہے وہ 33 پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے 33 آ گئے. اب ترکہ جو ہے فیصد سے جو ہم نے حصہ دیا ہے وہ بڑھ رہا ہے اور فیصد جو یہاں پر جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. یہ مسئلہ اولی ہو گیا. یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ کیونکہ ورثہ کے جو حصے ہیں وہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ وہ کیا ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, اور جو ترکہ ہے جو فیصد ہے جو مال ہے مافل ید ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. تو اب یہ مسئلہ سالم ہو جائے گا. اب اس کو ہم کس طرح تقسیم کریں گے؟ اس کو بھی ہم کیا کریں گے وہی 3 رقم بنائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک ترکہ, نمبر 1 ترکہ, نمبر 2 ہر ایک وارث کا حصہ, نمبر 2 ہر ایک وارث کا, تیسرا جو ہے ان کو ہم جمع کریں گے. جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارا جو کل جواب آئے گا وہ آئے گا 125. کتنا جواب آئے گا ہمارا؟ 125 جو ہے وہ ہمارا جواب آئے گا. اب آپ دیکھیں ہاں 12 نہیں 25 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کم کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ دیکھو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے 125 ہو رہا ہے. یہ پوائنٹس کے بعد اس جو زیرو آتے ہیں نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, وہ چیز گویا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پوائنٹ کے بعد جو صفر آتے ہیں ان کا کوئی وجود ہے. اب یہ ہو گیا 125, یہاں پر ہیں جو ہے وہ کیا ہے 100 ہیں. اب ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی اسی طریقے سے یہ جو 25 بیوی کا حصہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے ضرب دیں گے 100 سے. ہم کیا کریں گے اس کو ضرب دیں گے 100 سے, اور جو جواب آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے تقسیم کر دیں گے. اس کو ہم کیا کریں گے تقسیم کر دیں گے. اب اس کا جو جواب آئے گا وہ جواب جو ہے وہ یہ آئے گا 25 کو ہم ضرب دیں گے 100 سے تو جواب آئے گا جی بیٹا تیسرا کل جمع شدہ رقم, کل یہ جمع شدہ رقم, ایک کل جمع شدہ رقم, دوسرا ترکہ, تیسرا ہر وارث کا حصہ. یہ 3 ہو گئے. ایک ہر وارث کا الگ الگ حصہ, دوسرا یہ ترکہ, تیسری جو ہے وہ کل جمع شدہ رقم. اب ہم ان کو کیا کریں گے تقسیم کریں گے 125 سے. ہم اس کو کیا کریں گے تقسیم کر لیں گے 125 سے. اب اسی طریقے سے یہ میں لکھ رہا ہوں اس کا جو ہے وہ 66.67 ملٹیپلائی 100 اس کو ہم تقسیم کریں گے 125 سے. اسی طریقے سے یہ جو ان کا حصہ ہے 33 پوائنٹ اب ان کو ہم تقسیم کریں گے. جب ہم ان کو تقسیم کریں گے تو جو بیوی ہے اس کا حصہ آئے گا, اب یہ بعد میں موبائل پہ کر لینا, بیوی کا جو حصہ آئے گا وہ آئے گا 20. بیوی کا کتنا 20 آئے گا. اور جو باپ شریک بہنیں ہیں ان کا حصہ آئے گا 53.36. یہ جو ہے یہ باپ شریک بہنوں کا حصہ آئے گا. یہ کس کا آئے گا باپ شریک بہنوں کا حصہ آئے گا. اور جو ماں شریک بہنیں ہیں ان کا جو حصہ آئے گا وہ آئے گا 26 پوائنٹ جو ہے 664 کا حصہ آئے گا. اب جب ہم ان کو جو ہے پہلے ہم ان کو حصہ دے رہے تھے وہ پہلے ہم ان کو حصہ جو دے رہے تھے وہ دے رہے تھے 33 پوائنٹ جو ہے 33 دے رہے تھے. اب ہم جب ہم نے ان کو جو ہے 3 رقم کے حساب سے تقسیم کیا تو ہمارا جواب آیا 26 پوائنٹ جو ہے نا 664. یہ اس کا جواب آئے گا. اور پہلے جو ان کا حصہ آ رہا تھا باپ شریک بہنوں کا وہ حصہ آ رہا تھا 66.67. اب جواب اس کا حصہ جو آئے گا وہ آئے گا 53 پوائنٹ جو ہے وہ کیا آئے گا 336% ان کا حصہ آئے گا. اور بیوی کو پہلے جو ہے وہ حصہ مل رہا تھا وہ مل رہا تھا 20. ابھی ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ پہلے مل رہا تھا 25, ابھی ان کو کتنا ملے گا 20 ملے گا. یہ جو ہے مسئلہ اولی ہے. اس کو جو ہے مولا مفتی محمد صالح صاحب علیہ الرحمہ نے میتھ کے طریقے سے کیا کیا ہے حل کیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے ذوی الفروض کے مخرجوں سے کل ترکہ کل فیصد مافل ید جو کچھ بھی میت چھوڑ کر جائے ان کو ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے. اس تقسیم کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ورثہ کے حصے
ورثہ کو جو کل مال سے ہم نے حصہ دیا ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور ترکہ جو ہیں وہ کیا ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کریں گے ہم ان کو؟ اب ہم ان کو کیا کریں گے؟ 3 رقم کی شکل میں لائیں گے۔ 3 رقم کی شکل کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ترکہ، نمبر 2 جو ہے وہ ہر وارث کا الگ الگ حصہ، اور جو تیسرا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے کل جمع شدہ رقم ہوگی۔ یہ 3 رقمیں ہوں گی، تو ہر وارث کے حصے کو ہم کل ترکہ سے ضرب دیں گے، جو جواب آ جائے اس جواب کو ہم کل جمع شدہ رقم سے تقسیم کریں گے۔ تو اس طریقے سے اس تقسیم کے بعد جو جواب آئے گا نا، تو سمجھ لینا یہ اب اس وارث کا یہ حصہ ہے۔ اب اس وارث کو وہ اتنا دیا جائے گا جو پہلے ہم حصہ دے رہے تھے، وہ ہم اس کو نہیں دیں گے۔ یہ جو ہے مسئلہ سالم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ اور جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو ابھی ہماری چوتھا درس ہوگا اس میں مسئلہ رد اور مناسکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کر کے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مسائل سیکھنے، بالخصوص علم میراث کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب